تو مسلمانوں کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ جنت کے ٹھیکیدار صرف مسلمان ہیں. مسلمان تو یہ کہتے ہیں کہ اپنے اپنے زمانے میں جو ان چیزوں پہ ایمان لایا جن چیزوں پہ ایمان لانا واجب تھا اور کفر و شرک والا کوئی کام نہیں کیا، وہ بالآخر جنت میں جائے گا. لیکن یہودیوں کا دعویٰ کیا ہے کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے، بلکہ اس بارے میں صحیح حدیث ہے جسے امام بخاری اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں کہ غزوہ خیبر کے موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں سے سوال کیا، من اہل النار، جہنم میں کون جائیں گے؟ تو یہودی کہنے لگے چند دنوں کے لیے ہم جائیں گے، اس کے بعد آپ لوگ ہماری جگہ لیں گے، آپ لوگ جہنم میں رہیں گے، ہم تو جنت میں چلے جائیں گے. اور وہ کہا کرتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، اگر ہمیں جہنم کی آگ نے چھوا بھی تو چند دنوں کے لیے، جتنے دنوں ہم نے بچڑے کی عبادت کی تھی اتنے دنوں کے لیے ہم جہنم میں جائیں گے، اس کے بعد ہمیں جہنم سے نکال لیا جائے گا اور پھر ہم نے ہمیشہ جنت میں رہنا ہے. تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اپنے ان دعووں میں سچے ہو، تمہاری یہ آرزویں درست ہیں، تو پھر موت کی تمنا کرو، پتہ چلے کہ تم واقعی اپنے دعوے میں سچے ہو. کیونکہ جس کو یقین ہوگا کہ میں نے جنت میں جانا ہے، اس کو دنیا سے کوئی غرض نہیں ہوگی، وہ تو چاہے گا کہ مجھے جنت مل جائے. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں وہ لوگ جو جہاد کے لیے نکلتے ہیں اور جن کا اللہ کے اوپر صحیح معنوں میں ایمان ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں پہ ایمان ہوتا ہے، جنت انہیں نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ تو موت کو تلاش کرتے ہیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ ہر مارکے میں ہمیں شہادت ملے. اگر کسی مارکے سے واپس آتے انہیں افسوس ہوتا ہے. تو یہی صورتحال یہودیوں کی ہونی چاہیے اگر یہ اس دعوے میں سچے ہیں. لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ یہ موت سے سب سے زیادہ بھاگنے والے اور دور رہنے والے.